ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں این آر او کی اخلاقی اور قانونی حیثیت پر. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اشتر اور صاف صاحب موجود ہیں. صاف صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے مولانا صاحب کی باتیں سنی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں یہ سارے پاسٹ کے ہیں, دے ناٹ کلیئر. تو اس طرح تو پی ایم ایل این کے اوپر بھی بہت کیسز تھے اور جتنی بھی قیادت ہے پاکستان کی اس پہ مور اور لیس کیسز ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہی وانٹس اے نیو چیپٹر اینڈ نیو بگننگ, کہ پاسٹ کو بھول جائیں. مولانا نے جو بات کی ہے وہ اس کو انہوں نے بہت اوور سمپلیفائی کر دیا یہ کہہ کے کہ جی یہ پرانی باتیں ہیں, ان کو دفع کریں, دور کریں, اور ایک آدمی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ جو پبلک آفس میں ہوتا ہے وہ ہی از پرون ٹو پبلک گیز, اس میں کوئی کسی کو گھبرانے والی بات نہیں ہے. ہاں, جو آدمی پبلک آفس میں ہے اس کے اوپر ایک لازم ہے کہ وہ اپنے اوپر الزامات کو رد کرے پراپر طریقے سے. صرف کہہ دینے سے کہ یہ جھوٹے ہیں, جھوٹا نہیں بن جاتا. اور یہ بات کہنا کہ نواز شریف صاحب نے بھی کہتی ہے یہ سب فروہی باتیں ہیں, دیز آر آل ایکسٹرینیس تھنگس, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن لیٹس گو ٹو دی براس ٹیکس. سندھ کارڈ اور اس طرح کے کارڈ جو کھیلتے ہیں, میرے دل میں تو یہ آتا ہے کہ میں ان کو پکڑ کے جھجھوڑ کے پوچھوں کہ اگر سندھ پاکستان نہ ہو تو کیا سندھ ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ہم لوگ ایک اکائی کا حصہ ہیں اور ہم اس سے باہر نہیں ہو سکتے. کوئی بھی موج دریا سے باہر نہیں, سمندر سے باہر نہیں ہو سکتی. لیکن وہ ایکسکیوز یہ بھی تو کرتے ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو کہ انہوں نے بھی جب پنجاب کارڈ یوز کرنا تھا تو کیا. بالکل غلط بات ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ صرف اور صرف ایک ہی کارڈ ہے جو ہم سب کو کھیلنا ہے اور جس کو ہم چلاتے آئے ہیں, وہ ہے پاکستان کا کارڈ. وی ہیو ٹو گو بیہائنڈ دیٹ, we have to stand with it, we have to go by it, and we have to play it wherever we are. ہمیں یہاں پہ آویزاں کرنا ہے. ہمارے دل میں پاکستان ہے, ہم پاکستانی, ہمارا جینا مرنا یہاں پہ ہے. وہ لوگ جن کے اثاثے ملک سے باہر ہیں, جن کے بچے ملک سے باہر ہیں, جن کے یہاں پہ کوئی سٹیکس نہیں ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. میں اور میرے جو جاننے والے لوگ ہیں, میرے جو ساتھی ہیں, جن کو میں جانتا ہوں, ان کے اثاثے بھی یہاں پہ ہیں, ان کے بچے بھی یہاں پہ ہیں, وہ یہیں پہ کر رہے ہیں. اور میں بھی یہ کہتا ہوں وی شوڈ آل میک اے ریزالو ٹوڈے. ہمیں ایک ریزالو کرنا ہے پاکستانی کے طور پہ. ہم ہر اس آدمی کا بائیکاٹ کریں, ہر اس آدمی کا سماجی بائیکاٹ کریں جو کہ کرپشن میں ملوث ہے. اور ہمیں ان لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے, ان لوگوں کو ہم نے بہتر بتانا ہے جو اس ملک کے ساتھ جینے مرنے کا قسم اٹھائے ہوئے ہیں. صاحب صاحب, ابھی جو آپ نے بچوں کی اور اثاثوں کی بات کی, تو بڑے میاں صاحب کے تو بچے بھی باہر ہیں اور اثاثے بھی باہر ہیں. کون سے بچے ان کے باہر ہیں؟ حسین سے تو میں اگلے دن یہاں پہ ملا ہوں. ہم نے تو سنا ہے کہ وہ وہیں رہ رہے ہیں. ارے نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. اور پاکستان میں تو انہوں نے پیسے بورو کیوں ہیں فرام ہز وائف اینڈ فرام ہز ڈاٹر, جو ان کے لاسٹ نامینیشن پیپرز انہوں نے فل کیے تھے فار دس لاہور والی سیٹ, تو پھر وہ اثاثے باہر ہی ہوں گے. آئلہ نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جو پالیٹکس کا کام ہے اور جو پالیٹیشینز ہوتے ہیں وہ فل ٹائم یہ کام ہے. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ بزنسز بھی کریں اور یہ بھی کریں اور وہ بھی کریں. سو دس از ہاؤ اٹ از ڈن. اور میاں صاحب جو ہیں وہ اپنا سارا ٹائم ڈیووٹ کرتے ہیں. ان کے بچے یہیں پہ ہیں, ان کی بیٹی یہاں پہ ہیں. حسین سے میں ابھی about a week back I met him here. So has he moved to Pakistan permanently? Hussein is doing business and he has his residence here. Permanent residence is here. He's not taken other passports. ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں. یہ بالکل ایک غلط بات ہے. فضل الرحمان صاحب نے بڑے زور سے بات کی, ببانگ دوہل یہ بات کی کہ ہم نے اس کو بلاک کیا اور ہم نے کہا ہم اس کو نہیں کریں گے. لیکن ان کی باتوں میں ایک کانٹرڈکشن نہیں کیا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں گڑے مردوں کو جو ہے وہ دفن رہنے دیں, یہ چیزیں چھوڑیں, دفع کریں, یہ پرانی باتیں ہو گئیں, یہ معاملات کو ختم کریں. سو دیر از اے کانٹرڈکشن. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. پالیٹیشینز should not be contradicting themselves. Politicians کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے, اور وہ بوجھ ہے کہ وہ کنسسٹنٹ ہوں, اس ملک اور قوم کے لیے کام کرتے چلے جائیں, اور ان کے کال اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. لیکن پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے ان کی بھی طرف سے تو کوئی کنسسٹنٹ بیہیویئر نہیں آ رہا نا, بیکاز ایک طرف مفاہمت کی بات آتی ہے, دوسری طرف کئی لیڈرز کہتے ہیں کہ زرداری صاحب ریزائن کریں, پھر ان کے خلاف بھی ٹوٹل ایک کیمپین بھی چلا رہے ہیں. تو یہ مفاہمت کہاں ہے, اور پھر ان کو جو ہٹ کرتے ہیں اتنا ہارڈ, وہ کیا ہے, واٹ از دس ہول سیناریو؟ All right, Ayla, I'll respond to this by telling you, number one, کہ there is a consistency in their behavior even from before the elections. The Charter of Democracy ایک ون وے اسٹریٹ چل رہی ہے.
ان کی طرف سے کوئی اس کے اندر کمی نہیں آئی. اور اگر چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل ہو گیا ہوتا آج میں اور آپ یہ ڈسکشن نہ کر رہے ہوتے, نہ NRO کا قصہ ہوتا, نہ اسی طرح کی باتیں ہوتی, اور ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہوتے, فوکس کر رہے ہوتے کنسٹرکشن کی طرف. اب جو ان کی جو کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. وائی؟ بیکاز دے ہیو ٹو ایکٹ ایز اے ریسپانسبل اپوزیشن. یاد رکھیے آئلہ, اپوزیشن از گورنمنٹ ان ویٹنگ. It has to act very, very responsibly and not destabilize the country. تو مولانا صاحب کا بھی تو یہی پوائنٹ آف ویو تھا نا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سسٹم کو اور گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے, تو کیا PMLN کی لیڈرشپ کا بھی یہی خیال ہے؟ بالکل. سسٹم کیا ہے جس کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے؟ ڈیموکریسی. اور میں الفاظ دہراؤں گا, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. یہ سب کا ایک ہی بات کہنے کی بات ہے. ڈیموکریسی کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. ہم آج کیوں اس کراس روڈ پہ کھڑے ہیں؟ کیوں ہم اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا؟ اور یہ جو ہمارا سارا سلسلہ چل رہا ہے, آپ کا سچویشن روم جو آپ کا نام, جو پروگرام کا نام ہے, یہ تو جس طرح کرکٹ میں بال ٹو بال نہیں چل رہا ہوتا, اس طرح کی سچویشن ہے. کیوں ہے یہ؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ڈیموکریسی کو پروان چڑھنے نہیں دیا. ہم نے کبھی بھی صحیح محب وطن لوگوں کو اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنے نہیں دیا. تو اس وقت یہ جو محب وطن کی عادت ہے, اس کو ہمیں ٹینیور کمپلیٹ کرنے دینا چاہیے, جو 8 سال آخر جیل بھی گزار. اگر وہ غلط کام نہیں کریں گے, اگر وہ جمہوری طریقے سے چلیں گے, تو وہ خود بخود, دیکھیے یہ سسٹم کا خود اپنے اندر ایک چیک اینڈ بیلنسز ہیں. اٹ از این امیون سسٹم. ڈیموکریسی کے اندر ایک سیٹ ان ہے, امیونٹی اس کی انہیرنٹ چیز ہے. اور وہ کیسے ہے کہ جب آپ اس کو چلنے دیں گے اور آپ خود اندر سے نہ خراب کریں. دیکھیے باڈی اس وقت خراب ہوتی ہے جب امیون سسٹم ختم ہو جائے. سو دس از ہاؤ آئی سی اٹ, میرا مطمئن نظر. لیکن اس وقت لیگلی تو پریزیڈنٹ کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکتا. ان کو جو پارٹیز کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزائن کریں, وہ صرف کسی مورل گراؤنڈز پہ کہہ رہی ہیں. دیکھیے آئلہ, بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ملک کے ساتھ ٹریٹی کرتے ہیں, جب آپ کسی ملک کے ساتھ کوئی بائی لیٹرل ایگریمنٹس کر رہے ہیں, کبھی کہیں پہ آپ کو ملک کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے, تو آپ کو ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے تاکہ آپ دوسرے آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکیں. جب ان کی الیکشن بھی ہوئی تبھی تو یہ NRO تھا, اس وقت تو پھر سب نے ان کو ووٹ دیا. ارے نہیں, اس طرح نہیں ہے. کچھ لوگوں نے ووٹ نہیں بھی تو دیے نا. جی ہاں, لیکن موسٹلی ان کو بھرپور ووٹ ملے. نہیں, ابسٹین کیا. اور وقت کا تقاضا کیا ہے؟ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ہم جس بوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ہم راک نہ کریں. We should not be making holes in that boat. Okay. And what should we be doing? Should we stop criticizing? No, it should be constructive criticism. Should we say no پرانی باتوں کو بھول جائیں؟ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پرانی باتوں کو ریزالو کیا جائے. تو اس میں جو پرانے کیسز ہیں باقی قیادت پہ, ان کو بھی لاجیکل اینڈ the process of law should be allowed to go to the logical end. ہم بات کریں گے پروسیس آف لا اینڈ دیٹ گوئنگ ٹو اے لاجیکل اینڈ, جس میں اور باقی بہت پاکستان کے بڑے بڑے نام ہیں اور قیادت ہے جن پہ کیسز بن چکے ہیں. کیا وہ ری اوپن ہوں گے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.